السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفہ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ذکر الہی۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہمارے نوجوان طرح طرح کے مصائب سے دوچار ہیں، بھائی اور بہنیں، ہماری عورتیں، ہماری مستورات پریشانیوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، اور سیدھے سیدھے کسی مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہ تعویذ دے دیجئے، بہت پریشانی ہے، رزق میں کشادگی نہیں ہو رہی ہے، تعویذ دے دیجئے، طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، تعویذ دے دیجئے، بچے بیمار رہتے ہیں، تعویذ دے دیجئے۔ جو بھی پریشانی ہے، ہر پریشانی کا حل انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ صرف مولوی صاحب کے پاس چلے جائے، تعویذ لے لیں۔ ارے مولوی صاحب تعویذ دیں گے، اچھی بات ہے، تعویذ بھی لے لو، اس کا بھی ثبوت حدیث پاک سے ہے، لیکن اگر تم اپنے گھر پر اس کا حل نکال لو تو کتنی اچھی بات ہے۔ اپنے گھر پر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا تم ذکر کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ رب العزت تم پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا، تم پر اپنا کرم نازل فرمائے گا، اپنے رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر فرمائے گا۔ تو اللہ کا ذکر کرو، کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو تو ایک دم یکسر فوری طور پر ادھر ادھر مت بھاگو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ رب العزت تم سے اپنا ذکر کرواتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہیں یاد کرے گا، اور آگے فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکریہ ادا کرو، میں نے بہت ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ اگر آج تھوڑا رزق تنگ ہے، کمائی کم ہے، مال و دولت کم ہے، تو تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ارے تمہیں اللہ نے ایسی قیمتی چیزیں دی ہیں جو دنیا میں کہیں سے نہیں مل سکتی۔ تم کو آنکھیں دیں، لاجواب نعمت ہے، دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کہیں سے اتنی اچھی نعمت آپ کو نہیں مل سکتی۔ کان دیے، لاجواب نعمت ہے۔ اللہ نے سانسیں دی، زندہ رہنے کے لیے تمہارے لیے آکسیجن کا انتظام کیا، جہاں جہاں تم جا رہے ہو تمہاری ناک کے سامنے آکسیجن ہے۔ دیکھا کرونا کے عالم میں کہ آکسیجن کم ہو گئی تو بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، اپنی جان کو بچانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ تو جب جان بچانے کا نمبر آتا ہے نا تو لاکھوں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں ہر قدم پر تمہاری ناک کے پاس جہاں جہاں جاؤ وہاں تمہارے ناک کے پاس آکسیجن کا انتظام کیا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ناشکرانی اور یہ ناشکری کی بات ہے کہ ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ظالموں کے ستم کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اور ویسے بھی ایک مسلمان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. مسلمان کو پریشانیاں جو آتی ہیں نا، اللہ رب العزت ان سے امتحان لیتا ہے. حدیث پاک میں جب پریشانیاں آتی ہیں تو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے گناہ کم ہوتے ہیں. تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. اپنے رب کو اپنے آپ کے اندر، اپنے نفس میں، اپنے دل میں یاد کرو، گریہ زاری کرتے ہوئے، رو کر، اے میرے رب ہم پریشان ہیں. حل کرنے والا وہی ہے، اپنے بندوں کے صدقے میں وہ حل کر دیتا ہے. بندوں کا وسیلہ دے دو، اسے نبی پاک کا وسیلہ دے دو، وہ حل کر دے گا تمہاری پریشانی. حل کرنے والا وہی ہے. تو گریہ زاری کرو بارگاہ الہی میں. قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا. تم اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کرو گریہ زاری کرتے ہوئے، وخیفہ، اور چپکے چپکے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. بہت زور زور سے اسے یاد مت کرو، بلکہ چپکے چپکے رو، گریہ زاری کر کے تنہائیوں میں، گوشے تنہائی اختیار کرو. بالغدو والآصال، صبح و شام اسے یاد کرو، اس کا ذکر کرو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت کرنے والوں میں سے مت ہو. یہ اللہ نے ارشاد فرمایا. تم اللہ کو یاد کرو گے نا تو تمہاری پریشانیاں سب حل ہو جائیں گی، تمہاری ساری مصائب دور ہو جائیں گے، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، تم کو کامیابی دنیا میں ملے گی. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی ملے. اب جناب تمہیں کامیابی نہیں مل رہی ہے تو ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہو، دوسرے کی خوشامد کرتے پھر رہے ہو. ارے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، وہی تمہاری پریشانی کا زیادہ بہتر حل جانتا ہے. دوسرے اسباب بھی تلاش کرو، اپنی محنت بھی کرو، کوشش بھی کرو، لیکن اللہ کو مت بھولو. اللہ کو یاد کرو پیارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. قرآن فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قرآن تو تمہاری کامیابی کی ضمانت لیتا ہے کہ تم اگر اللہ کا ذکر کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. فرماتا ہے قرآن کہ تم اللہ کا ذکر کرو، بہت ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر ہی سے بھاگے پھرتے ہو. کوئی ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نمازیں مسجدوں سے آواز آتی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تم نے سوچا کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا مطلب ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نماز پڑھو، کامیابی حاصل کرو. یہ صدائیں مؤذن دے رہا ہے. تم نے کبھی سوچا کہ یہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا کہ اسی میں ہماری کامیابی مضمر ہے؟ نہیں سوچا. اپنے گھروں میں عیش و مستی کر رہے ہیں، خوب گپ شپ میں لگے ہوئے، باتیں کر رہے ہیں، لیکن گھروں سے نکل کر مسجد میں بھی نہیں پہنچ رہے ہیں. مستورات تو گھر میں نماز پڑھتی ہیں، لیکن شرم ہے، شرم آنا چاہیے ان لوگوں کو جو مسجد تک نہیں جا سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا اگر ذکر کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا. امام بیہقی نے ایک حدیث روایت کی جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں، اور اگر کسی جماعت میں وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کو میں یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں. پھر میرا بندہ جو بھی مجھ سے طلب کرتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں. یہ حدیث پاک میں ہے.
تو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرنے کے بعد اس سے مطالبہ کرو، اس سے طلب کرو، اے اللہ ہماری یہ پریشانی کو دور کر دے، یہ تکلیف کو دور کر دے، ہمارا روزگار نہیں چل رہا، اس روزگار کو مولا چلا دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث پاک میں کہ جب میرا بندہ مجھے ذکر کرتا ہے نا، مجھے یاد کرتا ہے، تو یاد کرنے کے بعد جو بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں۔ تو اللہ کا ذکر تو کرو، پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ کا ذکر کرنے سے نا جو طرح طرح کے وسوسے دل میں آتے ہیں وہ وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر سے وہ پریشانیاں جو دل میں خدشے آتے ہیں نا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ ایک حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کو صاف کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہر چیز کو صاف کرنے والی ہوتی ہیں، اور دل کو صاف کرنے والی جو چیز ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر دل کو صاف کر دیتا ہے، دل میں بغض و حسد کو ختم کر دیتا ہے، عداوت و دشمنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر تو کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے بستر پر پاک اور صاف ہو کر لیٹتا ہے اور پھر لیٹ کر خدا کی یاد شروع کر دیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یاد کرتے کرتے خدا کے ذکر میں اس کو نیند آ جاتی ہے، اور نیند آنے سے پہلے وہ اپنی بہتری کے لیے دنیا و آخرت کی جو بھی بات طلب کرتا ہے نا خدا سے، تو نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے اس کی مطلوب، اس کا مقصد اسے دے دیتا ہے، اس کو حاصل کرا دیتا ہے، اس کی جو بھی وہ مطالبہ کرتا ہے، جو بھی طلب کرتا ہے اس کو وہ اللہ دے دیتا ہے۔ تو ذکر کرنے والا جو مانگتا ہے نا اللہ اسے دے دیتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر تو کرو۔ پریشانیوں میں مبتلا ہو تو پریشانیوں میں اللہ کا ذکر کرو، تمہاری پریشانیاں ٹل جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بلانے والا، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دے دیتا ہوں، یعنی اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ کوئی مجھ سے مطالبہ کرتا ہے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، میں اسے دے دیتا ہوں۔ کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو اس کی حاجت روائی کر دیتا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو پورا کروں گا۔ تو جو خدا خالق کائنات، ہمارا خالق و مالک جب ہم سے کہہ رہا ہے تو ہم اپنے پریشانیوں میں سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہوں، اپنے خالق و مالک کو یاد کریں، اور دنیا و آخرت کی سرخ روئی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی۔ اپنے خالق و مالک کو یاد کریے۔ خالق و مالک نے جن اپنے محبوب بندوں کا وسیلہ دینے کا حکم دیا ہے کہ وسیلے سے بھی مانگو، تو ایسے بندوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اولیاء کرام، انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے خدا سے مانگو، اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں وہ تمہاری دعاؤں کو جلدی سنے گا، تمہاری دعاؤں کو جلدی سنے گا، اور تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ بھروسہ رکھو، یقین رکھو، یقین محکم ہونا چاہیے کہ خدا تعالی ہی ہماری پریشانیوں کو حقیقتاً دور کرنے والا ہے۔ اس لیے دوسروں کی طرف زیادہ مت بھاگو، دوسروں کی طرف تب جاؤ تب جب کہ تمہیں یہی معلوم ہو کہ اللہ رب العزت اس چیز کا حکم دیتا ہے، لہذا یہ کام بھی کرو، اور پھر خدا سے دعا کرو اے اللہ میں نے یہ کام تو کر لیا ہے، اب تو اس کام کے صدقے میں مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ اس طور سے جاؤ۔ اس نے قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا، قرآن پاک پڑھو اور پھر دعا مانگو اے اللہ میں نے قرآن پاک پڑھا، مولا اس کے صدقے میں تو میری پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ میں نے تیرا ذکر کیا، تو انہیں اپنے ذکر کرنے کو کہا تھا، میں نے تیرا ذکر کیا ہے،
یا اللہ اس ذکر کے صدقے میں تم مجھے یہ پریشانی میری دور کر دے، مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ سے مانگو تو آج سے اللہ سے اگر تم نے مانگنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ تمہاری پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ خالق و مالک سے مانگو، اور اگر پریشانیاں دور بھی نہ ہوں تب بھی اللہ کی ناشکری مت کرو، کیونکہ اسی نے سب کچھ تمہیں دیا، یہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، تو شکریہ تب بھی ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنا ہے۔ اگر نہیں بھی وہ دے تو یہ سمجھیے کہ اگر اس نے ہماری دعا کو ابھی قبول نہیں کیا، ہم کو ہمارا مطلوب نہیں ملا ہے، تو اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ صابر رہیے، شاکر رہیے اور کامیاب بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔